رب العالمین نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے حقوق کیا ہے؟ والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے۔ والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق یہ ہے ولا تقل لهما اف، والدین کو اف تک نہ کہا جائے۔ رب العالمین نے اف تک کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی خبیث لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو استعمال کرتا۔ یہ اکتاحت اور بے ادبی کا سب سے ہلکا سا ہلکا لفظ ہے، گویا کہ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے رب العالمین کہ کوئی بھی ایسا جملہ، ایسا سینٹنس، ایسا ورڈ اپنے ماں باپ کے ساتھ والدین کے پاس نہیں بولنا ہے جن سے ان کو ذہنی، جسمانی، روحانی کسی طرح کی تکلیف۔ والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق یہ ہے ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹا پھٹکارا نہ جائے، ان کو زجر و تنبیہ نہ کی جائے۔ والدین کا حق یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے۔ رب العالمین نے والدین کی عظمتوں کو چار چار لگا دیا یہ کہہ کر کے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ والدین کے سامنے نیکی دلی بن جایا کرتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شخص ہے کہ جن سے پورا محلہ کاپتا ہے، کہ جن کے روبے سے سارے لوگ ان سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے علماء کرام کے بارے میں آتا ہے وہ والدین کی گستاخی نہ ہو جائے اس ڈر سے وہ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے ان کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور پوچھتے ہیں، جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ والدہ زندہ ہے؟ فرمایا کہا فلزمها فإن الجنة تحت رجليها۔ والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدم کیا۔ لوگوں، سچ بات تو یہ ہے کہ تکریم، تعظیم، ادب، احترام، خلوص کے سچے جذبوں کو والدین کے قدموں میں نشانہ کر دیا۔ اور لطف انتہا تو یہ کہ والدین غیر مسلم ہو تب بھی، مشرک ہو تب بھی، فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا ہے۔ وقر صدر علی وقار، ذرا مجھے بتائیں کہ آخر کون ہے وہ جن کی پشت آپ کی سواری بن جاتی تھی؟ کون ہے وہ جن کی گود آپ کے لیے بستر بن جاتی تھی؟ کون ہے وہ جو سالوں تک آپ کی خلوت و جلوت کے ساتھی بن گئے؟ کون ہے وہ جو آپ کئی سالوں تک آپ کے ہاتھ اور پیر بن کر رہے؟ کون ہے وہ جن کا خون آب حیات بن کر آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے؟ کون ہے وہ جن کی آپ کی خوشی ان کی خوشی بن گئی، آپ کا غم ان کا غم بن گیا، آپ کی بھوک ان کی بھوک اور آپ کی پیاس ان کی پیاس بن گئی؟ ذرا یاد کریں۔ Also, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "Rida Allahi fi rida al-walidi, wa sakhatu Allahi fi sakhat al-walid." Allah's pleasure is in the father's pleasure, and Allah's anger is in the father's anger. Rawahu Tirmidhi, Ibn Hibban, wa sahahahu al-Albani. In another hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. A man came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and asked him, "Oh Allah's messenger, who amongst the people is the most deserving of my respect?" He said, "Your mother." Again, "Your mother." Again, "Your mother." Then your father. The audience, if your parents are alive, I would strongly recommend you to stay with them and take care of them. Never forget how good they were towards you in your childhood and how they used to take care of you when you were small. As the hadith states the importance of parents, narrated by Abdullah ibn Abdullah. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال النبي: أحيي والداك؟ قال نعم. قال: فبما فجاهد؟ متفق عليه. A man came to the Prophet صلى الله عليه وسلم asking permission for jihad. The Prophet asked, "Are your parents alive?" He said, "Yes, O Allah's messenger." He replied, "Then exert yourself in their services." My friends, honoring a father and mother means being polite to them in a conversation, in speech and actions. Having a healthy attitude of respect for their status. Children of all ages should respect their parents, regardless of whether their parents deserve respect or not. Their services have been ordered in Islam, especially in their order as Allah says, "Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma
Quran Karima. If one or both of them reach old age in your presence, do not say a sorrowful word in front of them, nor scold them, but talk to them politely and respectfully. Now friends, from these verses and hadiths, it becomes clear that the position and status of parents is very high and excellent. That's why Allah has ordered us to pray for them. As Allah said, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, and pray, oh Allah, have mercy on both of them as they have raised me as a child. Surah Isra, verse 24. Being undutiful to one's parent is one of the greatest sins. As our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قالوا بلا يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين رواه البخاري. Shall I inform you of the biggest of the great sins? They said, yes, O Allah's Messenger. He replied, to join partners in worship with Allah and to be undutiful to your parents. In conclusion, I want to say that if you desire to please Allah and be blessed, it's important, it's necessary to obey and respect your parents. Remember, your father is a shield for you. Your mother is a shelter for you. Their blessings are companion for you. Their words, their life, their love for you is a cure for you. So please, if you want to enter paradise, it's important for you to respect and obey your parents. May Allah give us the light of Islam and make us and enable us. اور ہم دنیا کی کامیابی کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، جبکہ ہماری اس کمتر اور گھٹیا سوچ کی تردید خود قرآن کرتا ہے اور ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا صرف پانی کے بلبلے کے مانند ہے جو پلک جھپکتے ہی ناپید ہو جاتا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، نیز فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، نیز وللآخرۃ خیر لک من الاولى. اے کاش ہم ان تمام آیتوں پر غور کرتے اور ان تمام آیتوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے اس مختصر سے سبق کو پورا کر کے آخرت میں بہتر اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاریاں کرتے. لیکن وائے ناکامی بتائے کیا ہوا جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. اپنے معنی حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انہیں نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی فکر، دنیا کی جان میں بند کر رہے ہیں. اگر اس قوم کے نوجوان سدھر جائے تو یہ قوم بھی سدھر سکتی ہے، کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کے نوجوانوں کا اہم کردار ہوا کرتا ہے. لہذا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کروں گا یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے. یہ فضل تیرا کرم ہے تیرا، تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در ہے اس کو دیکھا. تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در ہے اس کو دیکھا. ہم سینکڑوں ننھے منھے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اور اس طرح کھا پی سکتے ہیں، نہ چل پہ سکتے ہیں اور نہ ہی دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. جب ہم نے دنیا میں جنم لیا تھا اسی طرح ہم بھی محتاج تھے. ہماری بھی حالت ان بچوں کی طرح تھی. اب ذرا سوچے وہ کون سی ہستی تھی جو ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتی تھی؟ وہ کون سی ہستی ہے جو ہمیں سینے سے لگائے رہتی تھی؟ وہ کون تھے جنہوں نے ہمیں چلنا پھرنا سکھایا؟ یقیناً یہ ہمارے آپ نبیدار والے ہیں، اچھی بات ہے. نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. زکات دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ والدین کی نگاہ میں اچھے انسان نہیں ہیں تو اچھے انسان نہیں ہو سکتے. شریعت کی نگاہ میں آپ اچھے انسان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ والدین کی نگاہ میں اچھے انسان ہو سکتے. بہت سارے مسلمان
اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو قربانیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان سے دور احترام نہیں کرتے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور اس لیے کہ انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور کچھ معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو بڑھاپے کی حالت میں عمر کے آخری پڑاؤ میں ماں باپ کو، والدین کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بڑھاپے کی حالت میں وہ بیچارے والدین قبر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ بدبخت سال کے ایک دن مدد سے فاتح سے منا کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق کو ادا کر دیا۔ والے انسان تیری محبت کا کیا کہنا؟ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر، مال دولت کے نشے میں چور ہو کر، مست ہو کر والدین کے حقوق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ارے تم نے ماں اس ماں کو بلا دیا کہ جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے گود میں پالا، تمہاری صحت کے لیے، تمہاری اچھی صحت کے لیے، محض تمہاری صحت کے لیے اپنے پسندیدہ چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کو، کہیں میرے نام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہمیں پڑھانے لکھانے کے لیے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے سخت سردی میں بھی کام کرتے ہیں، سخت دھوپ میں بھی کام کرتے ہیں، چلچلاتی عیدوں میں بھی کام کرتے ہیں، انہیں گرمی سے سردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ فرق پڑتا ہے، یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا نار، کہ وہ دونوں تیری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، یعنی اگر تم نے والدین کی فرمانبرداری کی اور ان کو خوش رکھا تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی اور ان کو ناراض کیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمبر 1 احسان کر کے چتلانے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 ہمیشہ شراب پینے والا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، اتنا ہی یعجلہم اللہ فی الدنیا، کہ 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، 2 گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، البغی و حقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا، ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ اگر والدین شرک کی تعلیم دے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دے تو قرآن کہتا ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ۔ آج آپ کے سمجھ جس وشے پر بھاشن دینے کے لیے سبھا میں اپستھت ہوا ہو وہ ہے مسلمانوں کی ورتمان استھتی اور ان کا سمادھان۔ مسلمانوں کی ورتمان استھتی بہت ہی دکھد اثر ایوم اپیچھت ہے۔ ہر جگہ مسلمان اتیاچار، دروہم، نرسنہار ایوم اپدرشن سے پریت ہے۔ کہیں داڑھی رکھنے پر پرتیبندھ، تو کہیں آزاد دینے پر پرتیبندھ، تو کہیں حجاب پر پرتیبندھ، تو کہیں اسلامی پرچہ ایوم اس کے انوپان پر پرتیبندھ لگایا جاتا ہے۔ مانا ہم اپنے قدرت کے کارن بڑے رجسٹر اتیاچار کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان پرستیتیوں سے نمٹنے کے لیے مسلمان کوئی بھی وشوس کے لیے بھر نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب آشچرجنک ہے۔ بھول کال میں ہماری ایک وششٹ پہچان ایوم بھاگ تھی، اپنا الگ الگ سمان ایوم نبھاؤ تھا، پرنتو سب کچھ نشٹ ہو گیا۔ ہر طرف اہنکاری، اہنکارا، سفلتا اور نراش ہے۔ آخر کیا کارن ہے کہ ہم کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ جس کارن ہماری یہ دردشا ہوئی ہے، گہرائی سے ادھر کرنے کے بعد ہمیں یہ کیا معلوم ہو
فرمانے کا نہیں دے رہے ہیں تو مرتے دم تک ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب و ضروری ہے. لیکن جب ہم ایک دائرہ لگا کر اپنے معاشرے کا سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے کہ آج والدین کو ستانا، والدین سے بدتمیزی سے پیش آنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو جھڑکنا، حتیٰ کہ ان کو مار کے گھر سے باہر نکالنا دینا آج ہمارا شیوا بن گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آج والدین کے دلوں میں بڑھاپے کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے. آج والدین یتیم خانوں میں گھٹ کر بے چینی کی سانس لینے کو مجبور ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حقوق والدین کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ نے کہا جی ضرور بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین ثلاثۃ لا ينظر الله عز وجل الى يوم القيامه العاق والدين والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث فرماتے ہیں واجب القيام. والدین کرتے ہیں اس کبھی میں چولہے کے پاس بیٹھ کر کھانا بنانے والی ماں ہوتی ہے جس کے جتنے حقوق ادا کیے جائیں چاہیے. اور آپ والد کو نظر انداز نہیں کر سکتے. والد تو وہ ہے جو ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے. والد تو وہ ہے جو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر دنوں رات کام کرتے رہتے ہیں. والد تو وہ ہے جو اپنی جیب کاٹ کر اپنی اولاد کے لیے بچاتا ہے. والد تو وہ ہے جو اپنی محبت کو مارا کر اپنے بچے کو مدرسے میں دیتا ہے. شاید کہتا ہے عزیز تب وہ مجھے رکھتا تھا لگے جاتے، عزیز تب وہ مجھے رکھتا تھا لگے جاتے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کب نہ کام آتے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں حقوق الوالدین میں سے ان کے قانون کو بجا رہا ہے، ان کے قانون کو اس وقت تک بجا رہا ہے جب تک کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف نہ ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ نمبر آیت نمبر 15 کے اندر بات فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ حقوق الوالدین میں سے ان کی خدمت کرنا ہے. اس کو شریعت اسلامیہ نے چند پر میں کو کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے جانے کی اجازت مانگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احج والدک قال نعم قال ففيهما فجاهد. صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3004. سامعین کا یہ والدین لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس کے عظمت و تقدس کو بنا دیا اور ان کے ساتھ غیر وجہ رویہ اختیار کیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ایک مخصوص دن کے اندر اپنے والدین کو ہیپی مدرس ڈے اور ہیپی مدرس ڈے کہہ دیا. اس کے بعد ہماری تمام کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی. اس کے بعد چاہے تو ہم نے اور ایک چھوڑ کر کے اپنے ماں باپ کو یا پھر گھر کے اندر چنگے چلا کر اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے. اس سے ہماری اس وقت کوئی تباہ نہیں کر سکتا. تو ہماری اس کی طرف دیکھنا قدرات ہے. میرے بھائیوں والدین کے اپنے بڑے احسانات ہیں. والدین کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. ارے والدین کے احسان کو چکانے کی بات تو چھوڑیے، محض ماں کے اس احسان کو آپ زندگی بھر ماں کی خدمت کر لیں تب بھی نہیں چکا سکتے ہیں کہ ماں جب آپ کو جنم دے رہی تھی اور جنم دیتے وقت ماں نے درد کے ماں نے جو آہتیاں موت نکالی تھی زندگی بھر تم ماں کی خدمت میں
ساتھیوں، والدین کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا شکر گزاری کریں، یعنی ہمارے والدین نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتے ہیں، لگا ہے پیٹھ پر خنجر، لگا ہے پیٹھ پر خنجر، کوئی اپنا کوئی اپنا رہا ہوگا۔ اور آج جو سچویشن ہے انڈیا کی، ہندوستان کی، اس پس منظر میں ایک بہت پیارا شعر شاعر نے کہا ہے، وہ بھی سنیے گا۔ تھکے ماتھے سڑک پر بے خبر مزدور سوئے تھے، سڑک پر بے خبر مزدور سوئے تھے، تھکے مادے سڑک پر بے خبر مزدور سوئے تھے، خبر کس کو تھی، خبر کس کو تھی، کوئی کار سے آ کر کچل دے گا، خبر کس کو تھی، کوئی کار سے آ کر کچل دے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وأحسن الجزاء وبارك فيكم۔